السلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. حاضرین کرام قدر، حضران مظلوم کربلا، ماتداران سید الشہداء، نجات کے عنوان پر جو عشرہ مجالس شب یکم محرم کو شروع ہوا تھا وہ میرے آج کے اس بیان پر اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ تمام سامعین نے اپنی توجہات، اپنی احسن سماعتیں مجھے حقیقت اور تقصیر کو عطا فرمائی، اس پر میں سب کا احسان مند ہوں۔ آج میرے پاس مشکل سے 30 منٹ ہے اور اسی میں اپنے بیان کو مجھے مکمل کرنا ہے، چونکہ اس مجلس کے بعد شب عاشور کی مجلس صبح اذان علی اکبر علیہ السلام کی مجلس ہے، اس میں فضائل نہیں ہو سکتے، تو براہ راست مسائل سے آغاز ہوگا۔ دوپہر کی مجلس روز عاشورہ کی، اس میں بھی مسائل ہوں گے، شام غریبہ میں بھی مسائل ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہمارا کیونکہ کمٹمنٹ ہے 12 محرم تک، تو 12 کی مجلس انشاءاللہ میں فضائل کے عرض کی جائے گا، لیکن کچھ باتیں ضروری ہیں جو مجھے اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ الحمدللہ ذریعہ نجات اہل بیت کی مودت ہے۔ میں آپ سے پہلی یا دوسری مجلس میں کہہ چکا ہوں کہ مودت نام ہے اس جوہر کا جس پہ محبت کی ہر منزل قربان کر دی ہے۔ مودت نام ہے اس جذبے کا کہ جہاں کائنات سے وابستگی بالکل ختم ہو جائے، اور کائنات تو کائنات ہے، جنت کی بھی تمنا ختم ہو جائے، انسان کو یہ خیال ہی نہ رہ جائے کہ ان کے علاوہ بھی کچھ ہے یا کچھ چاہیے، اور اگر ان کے علاوہ بھی کچھ چاہنے کی منزل آ گئی تو پھر مودت نہیں ہے، ہاں محبت ہو سکتی ہے، مان سکتے ہیں۔ اب توجہ رکھیے، اگر باپ اکرم نجات یہی دلائیں گے، ہماری غلطیاں، ہمارے گناہ، ہمارے قصور، ہم احتیاط کریں حتی المقدور کہ اطاعت کے ساتھ زندگی گزاریں، لیکن اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو ہم ان کے رحم و کرم پر ہیں، ہم ان کی بارگاہ میں ہمیشہ کہتے ہیں سرکار ہم اس لائق نہیں، جنت تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو اس لائق بھی نہیں ہیں کہ آپ کے صدقے میں خلق ہونے والے آکسیجن کو صرف کر سکیں، ہم تو یہ بات کرتے ہیں کہ ہم تو اس لائق بھی نہیں ہیں کہ اس کائنات میں ایک سانس لے سکیں، یہ آپ کا احسان ہے، ہم ایک ایک سانس آپ کے مخروض ہیں، جنت تو بہت دور کی بات ہے، اس کائنات میں رہ لینا بڑی بات ہے ان کے صدقے میں، ورنہ اپنی یہ حیثیت نہیں، اپنی یہ اوقات نہیں۔ بہت توجہ رکھیے گا، تو پھر مرکز یہی ہونا چاہیے، اور مودت کی راہ میں پھر جو بھی کیا جائے اس پہ قدقن نہیں لگنی چاہیے، اس پہ پہرے نہیں لگنے چاہیے، اس پہ فتوے نہیں ہونے چاہیے، اس پہ بحثیں نہیں ہونی چاہیے، اس پہ غلط باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ دل جانے شاہی ہے، جو جس انداز میں پرسہ پیش کر رہا ہے اسے پیش کرنے دو، مولا جانے وہ جانے۔ اب آئیے مودت اور محبت کا ایک فرق میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جسے بخوبی آپ سمجھ جائیں گے۔ محلے کے کسی گھر سے کال آئی کہ فلاں کا جوان بیٹا مر گیا، محلے داری ہے، محبت ہے، جوان بیٹا مر گیا ہے تو آپ پرسے کے لیے جائیں گے، مگر کیفیت کیا ہوگی؟ چونکہ آفس کا ٹائم ہے تو پہلے نکلیں گے، زوجہ سے کہیں گے چائے ناشتے کا انتظام کر دو، چلیے ناشتہ نہیں کریں گے، چائے پی لیں گے، آفس کال کر لیں گے۔ توجہ رکھیے گا، یہ تمام لوازمات کے بعد آپ جائیں گے پرسے میں،
لیکن اگر ہمارا جوان بیٹا مر جائے تو اب نہ کوئی کال ہے، نہ چائے ہے، نہ پانی ہے، انسان چھت سے گر پڑتا ہے اگر اپنا بیٹا ہو۔ میں کیا پڑھ رہا؟ انسان چھت سے گر پڑتا ہے اگر اپنا بیٹا ہو۔ وہ محلے کی بات ہے، یہ گھر کی بات ہے، آپ سمجھے نہیں؟ جو فرق اپنے بیٹے میں اور محلے والے بیٹے کے غم میں ہے، جو فرق اپنے بیٹے اور محلے والے بیٹے کے غم میں ہے، وہی فرق بلڈ ڈونیشن اور قما میں ہے۔ اتنی بڑی بات کر گیا ہے شروعات میں، توجہ رکھیے میں کیا پڑھ رہا ہوں، بہت توجہ رکھیے گا میری بات پر جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مودت جو ہے وہ پلاننگ نہیں چاہتی، توجہ رکھیے میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ مودت پلاننگ نہیں چاہتی، مودت کا ایک جذبہ ہے جو کس روپ میں کب ابھر جائے یہ خود انسان کو پتہ نہیں۔ اگر پلاننگ ہو تو محبت ہے، پلاننگ نہ ہو تو مودت۔ اب کسی نے کسی انداز میں ماتم کر لیا، کسی نے کسی انداز میں ماتم کر لیا، کسی نے کسی انداز میں ماتم کر لیا، آپ روکنے والے کون ہوتے ہیں؟ مودت جانے حسین جانے۔ توجہ رکھیے میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں باب کرم، اور حسین ہے ہی وہ کیفیت۔ توجہ رکھیے میں کیا پڑھ رہا ہوں، حسین ہے ہی وہ کیفیت۔ رہ گئی بلڈ ڈونیشن کی بات، تو ہاں بے شک حسین کی محبت میں بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہیے، مگر 3 شعبان کو۔ جی میں کیا پڑھ رہا ہوں، 3 شعبان کو کرنا چاہیے بلڈ ڈونیشن، 13 رجب کو بلڈ ڈونیشن کرنا چاہیے، 15 شعبان کو بلڈ ڈونیشن کرنا چاہیے، لیکن عاشور کے دن بلڈ ڈونیشن نہیں ہے۔ توجہ رکھیے میں کیا پڑھ، بلڈ ڈونیشن کا مطلب آپ پلاننگ کر رہے ہیں، اور جب پلاننگ کر رہے ہیں تو عاشور کا کیا مطلب ہے؟ اب سنیے فرق میں واضح کرنے جا رہا ہوں۔ حسین پہ خون بہنا اس کی شروعات ہوئی ہے نبیوں سے۔ میں کچھ عرض کر گیا، جو سمجھدار تاریخ جن کے سامنے وہ جانے کہ میں کیا پڑھ گیا۔ حسین پہ خون بہنا یہ تاریخ ہے نبیوں سے۔ بلڈ ڈونیشن کی تاریخ کیا ہے؟ بلڈ ڈونیشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک کی باڈی سے خون نکلے اور دوسرے کے پہنچا دیا جائے۔ توجہ رکھیے گا، حسین کے نام پر خون کا بہنا اس کا آغاز ہے نبیوں سے۔ بلڈ ڈونیشن کا سلسلہ، بلڈ ٹرانسفر کا سلسلہ جب شروع ہوا تو کس سے سمجھ میں آ گیا تو فرق سمجھ میں آ جائے گا۔ پہلی مرتبہ جب ریسرچ کی گئی کہ ایک کا خون دوسرے میں ڈالا جا سکتا ہے، تو جب ریسرچ ہوئی تو کتے کا خون کتے میں ڈالا گیا، کتے کا خون کتے میں ڈالا گیا، کتے کا خون کتے میں ڈالا گیا۔ سمجھ رہے یا نہیں سمجھ رہے میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ تو جتنا فرق ابراہیم میں اور جانور میں ہے، جتنا فرق ابراہیم میں اور جانور میں ہے، جتنا فرق آدم میں اور جانور میں ہے، اتنا ہی فرق زنجیر میں اور بلڈ ڈونیشن۔ یہ تو ان کی شان ہے جہاں پلاننگ نہیں ہوتی۔ سیدنا کلام روایت آپ کی سنی، نتیجہ مجھ سے سنیے گا، روایت آپ کی سنی ہوئی، نتیجہ مجھ سے سنیے گا۔ حسین پہ ہوتے ہوئے جب انتہائی حسن کا ذکر آتا ہے تو کسی حسینی کے ذہن میں یوسف کیوں آتا ہے؟ حسین ہوتے ہوئے حسین ہوتے ہوئے یوسف کا تصور کھوپڑی میں آیا گیا۔ یوسف کے حسن کو تو قرآن نے قابل توجہ نہیں سمجھا۔ میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ آپ کہیں گے وہ تو حسن کا ذکر ہے، اللہ نے قابل توجہ نہیں سمجھا۔ یہ پبلک کا اپنا معاملہ ہے، یہ جو آپ کے ذہنوں کو اثر ہے، یہ قرآن نہیں ہے۔ وہ تو زلیخا پہ امپریشن تھا جس کا امپیکٹ ہے۔ اسی لیے پوچھا گیا کیا یوسف بہت خوبصورت تھے؟ تو بچہ کے بات کہی کہ نبی خدا کسی نبی کو بصورت نہیں بناتا۔ تو جس کے پاس حسین ہو تو حسن کی معراج کا جب تصور کرے تو یوسف کیوں ہے جبکہ حسین موجود ہے؟ اسی لیے امام حسین کبھی بغیر امام ابا، پوری روایت آپ کی سنی ہوئی، نتیجہ مجھ سے سن لیجیے گا۔ امام حسین بغیر امام ابا قبا کے کبھی گھر سے باہر نہیں نکلے۔ ایک دن امامہ گھر میں رکھا، ابا رضا گھر میں رکھی، زلفیں پھیلائیں، اور اس کے بعد اوکاس کے بازار سے گزرے۔ ابھی کچھ دور آگے بڑھے تھے کہ پیچھے صحابہ پہنچے، یا حسین کیا قیامت کر دی؟ کہا کیا ہوا؟ کہا پہلی مرتبہ
نور کی اس کرن کا لاکھواں حصہ دکھانے نکلے ہو جو کبھی دور پہ چمکا تھا. نور کی اس کرن کا لاکھواں حصہ دکھانے نکلے ہو جو کبھی دور پہ چمکا تھا. کہا ہوا کیا؟ کہ آپ اوکاس کے بازار سے نکلے، راستے میں ہے قصابوں کی دکانیں، ایک قصاب کے ہاتھ میں چھری تھی، اس نے آپ کا چہرہ دیکھا، ایسا مہو ہوا کہ گٹے سے ہاتھ کٹ گیا، پتہ نہ چلا. ابھی نہیں، یہ تو روایت آپ کی سنی ہوئی ہے، ابھی نہیں، نتیجہ دوں گا، تب بلند ہونا ہے آپ کو. اور ایک جملے کا اس لیے آپ کو بتوجہ میرے ساتھ چلنا ہے کیونکہ بہت ٹائم کم ہے میرے پاس، توجہ رکھیے گا. امام حسین نے جب اس نے کہا کہ ہاتھ کٹ گیا گٹے سے اور خبر نہ ہوئی، حسین کہتے ہی اس کو ہے بدن کٹ جائے خبر نہ ہو. حسین کہتے ہی اس کو ہے بدن کٹ جائے اور خبر نہ ہو. امام حسین وہیں سے پلٹے، قصاب کی دکان پہ آئے، کا کٹا ہوا ہاتھ اٹھا، اس نے کٹا ہوا ہاتھ اٹھایا. امام نے کہا کٹی ہوئی جگہ پہ لگا، اس نے کٹی ہوئی جگہ پہ لگایا. امام نے ہاتھ رکھا اور رکھنے کے بعد ہٹایا، ہاتھ جڑ گیا تھا. اس کے بعد تاریخ جملہ فرمایا کہ اب قیامت تک جو بھی میری محبت میں بدن کاٹے گا میں حسین اسے بس کروں. اگر کسی کو یقین نہیں ہے تو ذرا بابا کو دیکھ لے. السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور یا چورنی کے ہاتھ کاٹ دو، یہ تو قرآن میں ہے. مولا وہ ہے جو ہمارے سارے گناہ بخشوائیں گے، اس لیے کہ ہمیں ہے ان سے مودت. عطی بھائی توجہ رکھیے گا، ابن علی بھائی آپ سے خاص توجہ چاہتا ہوں، شبیر بھائی آپ سے، یاسر بھائی آپ سے، پورے مجمع سے جملے پر خصوصی توجہ، کیونکہ یہ کسی نے ابھی پڑھا نہیں ہوگا، روایت سب نے پڑھی ہوگی. نتیجہ میں آپ کی خدمت میں دینے جا رہا ہوں. قرآن میں اللہ نے جو چور کی سزا بھیجی وہ کیا ہے؟ ہاتھ کاٹ دو. اب وہ دربار میں بحث ہوئی، کوئی کہتا کوہنی سے، کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے. بہت پہلے کافی کہہ چکے، آج تک سمجھ میں نہیں آیا. بولا ہے، اس کے بعد فرمایا ان المساجد للہ، اعضائے سجدہ اللہ کے لیے ہے. توجہ رکھیے گا. پھر کیا کرنے کا؟ انگلی. اور ابن علی بھائی توجہ یہاں سے، قرآن میں یہ ہے کہ چور کی انگلیاں کاٹ دو، اور اسی عالم میں وہ پوری زندگی بغیر انگلیوں کے رہے. میں کچھ کہہ گیا، میں کچھ کہہ گیا. یہ قرآن ہے، مذاق نہیں ہے. قرآن ہے، مذاق نہیں ہے. اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو، کٹی ہوئی انگلیوں کے انگلیاں کٹ جائے، بغیر انگلیوں کے پوری لائف گزارے، تب ہے سزا پر عمل. یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ دوبارہ چھوڑ دو. بس توجہ رکھیے، قرآن کہہ رہا ہے کاٹ دو، ایسے ہی پوری زندگی گزارے. مگر میرے مولا نے جب چور کی انگلیاں کاٹی، اس نے علی کے فضائل پڑھے. کہا یار میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ اس نے علی کے فضائل پڑھے. میرے مولا نے کٹی انگلی جوڑی. جب قرآن میں لکھا نہیں ہے تو جوڑی کیسے؟ قرآن میں لکھا نہیں ہے تو جوڑی کیسے؟ کہ کائنات کو پیغام دے رہا ہوں، سب کی سزائیں تو ہمیشہ کے لیے ہے. علی کا جو محبت رکھے، علی کا جو محب ہو، اس کی سزائیں ہم بخشوائیں گے. کس بنیاد پر علی نے انگلی جوڑی؟ محبت کی بنیاد ہے. توجہ. اور یہ دلیل تھی کہ گھبرانا نہیں. اگر داغ ہے تو گھبرانا نہیں. یہ الگ بات ہے کہ گھبراتے ہیں، کیونکہ فرمایا ہے کہ مومن وہ ہے کہ جو بین الخوف والرجا زندگی گزاری، امید اور ڈر کے درمیان زندگی گزاری. جب اپنے گناہ دیکھے تو ڈرے، اور جب ان کی طرف توجہ جائے تو نہ ڈرے. حسین آئے، کٹا ہوا ہاتھ جوڑا. کون زیادہ خوبصورت، یوسف یا حسین؟ اب یہ نہیں سمجھے. یوسف وہ ہے جن کو دیکھ کے زنان مصر نے انگلیاں کاٹ لی. اب جملے پر پتہ نہیں بولو گے یا نہیں، تم جانو میرا جملہ جانے. اپوزٹ جینڈر کا
کسی کے حسن میں کھو کر انگلیاں کاٹ لینا یہ نیچر ہے. اپوزٹ جینڈر کے حسن میں کھو کر بیوٹی میں کھو کر انگلیاں کاٹ لینا یہ نیچر ہے, مگر سیم جینڈر کے نہیں 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 جا گیا ہے. آپ کو میں کیا پڑھ رہا ہوں, کسی مرد کے حسن میں کھو کر کسی مستور کا انگلی کاٹنا نیچر ہے, مگر کسی مرد کے حسن میں کھو کر کسی مرد کا گٹے سے ہاتھ کاٹ لینا یہ نیچر ہے. تو تسلیم کرو کہ یوسف کا حسن دنیاوی تھا, حسین کا حسن معجزہ تھا. یہ ہے حسین کا حسن. اللہ اکبر, میں کیا پڑھ رہا ہوں. جب تصور آئے تو یوسف نہیں آنا چاہیے, حسین آنا چاہیے. رہ گئی اپوزیشن کے اعتراض کی بات کہ یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ اپنے ہاتھ میں تلوار لے کے اپنے سر پر مار لیتے ہو, اپنے ہاتھ میں زنجیر لے کے اپنی پیٹھ پر مار لیتے ہو, اپنے ہاتھ میں بلیڈ لے کے اپنے سینے پر مار لیتے ہو. تو اللہ نے کہا دشمن ماتم حسین لے, اب ہم تجھ پر یہ عذاب لادے دیتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے بم باندھے گا, اپنے آپ کو اڑا دے گا. ہم تجھ سے پوچھتے یہ کہاں کی عقل مندی ہے. کہ یہ جہاد ہے. اچھا, ابا کبھی میدان میں رکے نہیں اور آپ آئے ہیں طریقہ جہاد ہو جائے. جس کی شجاعت کا قصیدہ اللہ پڑھے, لا فتح الا علی لا صاحب الا ذوالفقار, وہ بتائے کہ جہاد کیا ہے. سے پوچھو جہاد کیا ہے. بے قصور عورتوں کو مار دینا بم باندھ کے, بے قصور بچوں کو مار دینا, یہ کون سا جہاد. اللہ کی قسم اگر اسلام عورت پر ہاتھ اٹھانے کا قائل ہوتا تو جمل میں اونٹ کے پیر نہ کٹتے, اماں کی جنت حکم ہو گیا, ورنہ نسل ریپیٹ نہیں کی جاتی. اللہ کی قسم اگر اسلام عورت پہ ہاتھ اٹھانے کا قائل ہوتا تو میدان جمل میں اونٹ کے پیر نہ کٹتے, ملونہ کی گردن کٹتی. بس ایک ہی جملہ کہا, اب اگر آپ رکی تو میں وہی کر بیٹھوں گا جس کا حکم نبی نے دیا ہے. جتنے ساتھ آئے تھے سب ان کو اماں کہہ رہے تھے, چاہے جیسے سنو تمہاری مرضی. انہوں نے اپنی ان تمام اولادوں سے کہا اب چلو مڑ جاؤ, اب اگر تم نے علی کا علم دیکھا تو تمہاری اماں کا نکاح گیا. اولادیں وہاں سے تو بھاگ آئی, نسلوں میں وہی بات رہ گئی, علم دیکھا نکاح ٹوٹ گیا. تو جہاد وہ بتائے جو مجاہد ہے, اس نے کہا بھاگتے کا پیچھا نہ کرنا, عورت و بچے کو گزر نہ پہنچانا. ہے توجہ. پلٹ آئیے اسی منزل کی طرف. قما زنجیر کا ماتم کس معصوم نے کیا؟ سینکڑوں دلیلیں موجود ہیں. سید سجاد علیہ السلام کا خون بہانا ملا. چھٹے امام علیہ السلام کے زمانے میں مجلس ہو رہی ہے, ایک شخص نے دیوار پہ سر مارا, خون جاری ہوا, امام نے اسے روکا نہیں. اب تھوڑا سناٹا آئے گا مگر مجبوری ہے. سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت کی دین میں تعریف کیا ہے, ڈیفینیشن کیا ہے؟ فعل معصوم
یاد رکھیے گا، فعل معصوم، تحریر معصوم، تقریر معصوم کو سنت کہتے ہیں۔ معصوم جو کہے کرے وہ سنت، جو لکھے وہ سنت۔ تقریر کیا ہے؟ جس عمل کو دیکھ کر معصوم چپ رہ جائے وہ عمل جائز ہے، کیونکہ ناجائز پہ معصوم چپ نہیں رہے گا۔ ناجائز پہ معصوم چپ نہیں رہے گا، کیونکہ معصوم کے ہاتھ تقیہ نہیں ہے۔ غلط ہوا تو وہ بولے گا ضرور۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جس عمل پہ معصوم چپ رہ جائے وہ عمل جائز ہے۔ توجہ رکھیے، میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اب رہ گیا کہ کسی معصوم نے نہیں کیا تو پھر وہی کر جو معصوم کے ساتھ ہوا یا معصوم نے کیا۔ پورے مجمع کی طرف، پورا مجمع میری جانب توجہ دے، ٹائم کم ہے میرے پاس، بیان بڑا لمبا تھا، میں مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں، چھانٹ چھانٹ کے۔ پھر وہی کر جو معصوم نے کیا۔ اگر اسی پہ آ جائے گا کہ جو معصوم کرے وہ کر، تو پھر مجھے کسی معصوم کی جنازہ میں دکھا دے کہ معصوم نے تلقین پڑھی ہو۔ تم نے میں کیا پڑھا، میں کیا پڑھ رہا ہوں آپ سے؟ تلقین کیا ہے؟ کہ کوئی قبر میں جائے، جنازے کا بازو ہلائے اور تعلیم دے۔ ہر توجہ، مجھے دکھا کہ کس معصوم کی تلقین پڑھی گئی۔ کہاں بیٹھے ہو، میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ کس کی مجال ہے جو امام کو بتائے کہ تیرا امام کون؟ میں کیا پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت کروانے کا؟ یہ قدر نہیں ہے۔ اب سنیے گا، شب عاشور جو امام کے پاس ہیں وہ کیوں ہیں؟ بولے بھائی، سپاہی تو اس لیے ہوتا ہے کہ سردار بچ جائے۔ توجہ رکھیے گا، اس لیے ہوتا ہے کہ سردار بچ جائے۔ ایک جان کی قیمت کیا ہے؟ ایک جان کو پوری انسانیت، سب کو پتا تھا حسین بچیں گے نہیں۔ اللہ اکبر، میں کیا پڑھنا؟ تو حسین کو کہنا چاہیے تھا کہ تم لوگ چلے جاؤ، تبلیغ کرو۔ ارے کہاں بیٹھے ہو، میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ جاؤ نمازوں کی تبلیغ کرو، جاؤ روزوں کی تبلیغ کرو، جاؤ حج کی تبلیغ کرو۔ لیکن یہ جملہ کہیں نہیں کہا امام نے۔ ہاں اتنا ضرور کیا کہ چراغ بجھایا، جو چاہتا ہے چلا جائے۔ اور کہیں کہیں یہ ملتا ہے کہ امام نے کہا کہ یہ فوج اشقیاء میرے دشمن ہیں، میرا سر چاہتے ہیں، تم اپنے آپ کو اپنی جانیں خطرے میں نہ ڈالو، چلے جاؤ۔ یہ ہے کہ چلے جاؤ۔ معصوم جب کہہ دے چلے جاؤ تو رکنا حرام۔ میں کیا پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت؟ جب معصوم کہہ دے تو رکنا حرام ہے، تو جب حسین نے کہہ دیا تو رکے کیوں؟ پتا چلا مودت وہ ہے جس پہ معصوم کا حکم نہیں چلتا، ملا تو دور کی بات۔ کہ وقت کا امام چپ ہو گیا، اور اس کے بعد اللہ کی قسم جیسے ہی کہا کہ یہ جانیں آپ کے لیے ہیں، کسی نماز کے بعد 2 انگلیوں میں جنت کسی نے نہیں دکھائی۔ میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ لیکن جب معصوم کے لیے زخم کھانے کی منزل آئی تو جانے سے پہلے جنت دکھائی۔ اس کا مطلب نمازی کی جنت کنفرم ہوگی جانے کے بعد۔ اب یہ سنت کی تعریف معلوم ہے نا؟ سنت کسی کہتے ہیں؟ کسی عمل کو دیکھ کے معصوم چپ رہ جائے تو وہ عمل سنت ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بہت سے ایسے تھے کہ جب امام نے کہا چلے جاؤ تو گریہ کرنے لگے، سسکیاں چیخوں میں بدلی۔ بہت دیر کے بعد جب چراغ جلا تو امام نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے گلے پر اپنے ہاتھوں سے تلواریں رکھے ہوئے۔ اب یہ نہیں سمجھا دشمن کیا کہتا ہے کہ آپ تو اپنے ہاتھ سے زخم لگاتے ہیں۔ میں کیا پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت؟ آپ تو اپنے ہاتھ سے زخم لگاتے ہیں، وہ تو ظالموں نے لگائے تھے۔
وہ تو ظالموں نے لگائے تھے، تو ہم تم سے کہہ رہے ہیں جس دن تم حسین کے لیے ہم پہ زخم لگانا شروع کر دو گے، ہم تو انتظار میں ہے کہ تم جیسے یزیدی ہم پہ اٹیک کریں۔ کہاں بیٹھے ہو مجاز کر رہا ہوں۔ اب جملہ سنیے، اپنے ہاتھ سے تلوار رکھی، حسین کو بحیثیت امام یہ کہنا چاہیے تھا کہ ظالم زخم لگائے وہ الگ بات ہے، مگر یہ غلط ہے کہ اپنے ہاتھ میں تلوار ہماری محبت میں اپنا گلا۔ کہاں بیٹھے ہو یار، میں تو باتیں کر رہا ہوں، آپ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں، میں چن چن کے ہیرے دے رہا ہوں، میں چن چن کے ہیرے دے رہا ہوں ارباب کرم، لیکن حسین چپ رہے، سینے سے لگایا، جنت دکھائی۔ پتا تھا کہ میرا سر کٹنا ہے، سب سے کہا چلے جاؤ، حبیب سے کہا چلے آؤ۔ سب سے کہا چلے جاؤ، حبیب سے کہا چلے آؤ۔ اس میں فلسفہ کیا ہے سہیل بھائی؟ سمجھے نہیں؟ حبیب کو حسین نے کہا فقیہ۔ ہاں پتہ چلا عوام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ حسین کے لیے زخم کھائیں یا لگائیں، مگر حسین نے بتایا جو فقیہ ہوگا، کہاں بیٹھے، جو فقیہ ہوگا، جو فقیہ ہوگا اسے امامت و عصمت خود دعوت دے گی۔ کون جانے کہ اس لہو کی قیمت کیا ہے۔ توجہ، کسی بیمار کو لہو چاہیے عام دنوں میں لے لے، مگر روز عاشوراء کیونکہ روز عاشوراء اپنا خون بہا کے ہم میں خود میں اتنا پاور ہوتا ہے کہ بغیر خون کے اگر کوئی مر رہا ہے اور ہم ان سے کہہ دیں تو اسے شفا مل جائے گی۔ توجہ، عشرہ گزر گیا، پورے سال محرم کا انتظار رہتا ہے، اور ادھر محرم شروع ہوا بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے۔ لوگوں کو کہتے سنا رہے، آج چھٹی ہو گئی، آج ساتویں ہو گئی، آج آٹھویں ہو گئی۔ لوگوں کو غم جانے کی خوشی ہوتی ہے، حسینیوں کو غم جانے افسوس ہوتا ہے۔ تمام شہادتیں آپ سن چکے ہیں، مصائب میں خود اس معیار پہ نہیں لے جا سکتا، اس لیے کہ اگر آج بھی آپ سے کہوں کہ گریا کریں، اگر آج بھی آپ سے کہوں کہ گریا کریں تو یہ آپ کے جذبہ مودت کی توہین ہے۔ میں آپ کے جذبہ مودت کی توہین نہیں کرنا چاہتا، ہاں مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ روز کسی نہ کسی شہید کی شہادت پڑھی گئی ہے۔ توجہ، حسین کے جانثاروں کو یاد کریں، گھر والوں کی شہادتیں پڑھی گئیں، لیکن حسین کے وہ انصار جن پر حسین نے فخر کیا کہ جیسے مجھے ملے نانا کو نہیں، بابا کو نہیں، بھیا کو نہیں، اللہ اکبر، ان کی شہادتوں کی بلندی اور ان کے رتبوں کی بلندی کیا ہوگی۔ تو اگر ہو سکے رو سکو تو حسین کے انصار کو بھی رو لینا ہے۔ توجہ، جناب حسین کی شہادت تفصیل سے نہیں پڑھی گئی، جناب زہیر کی شہادت نہیں پڑھی جا سکی، جناب حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کی شہادت نہیں پڑھی جا سکی، اور دیگر شہیدوں کی شہادتیں نام سارے ہیں نہیں پڑھی جا سکی۔ آئیے ایک شہادت پڑھ دیتا ہوں، اگر دل چاہے تو سن لینا، اگر دل چاہے تو سن لینا۔ 2 محرم کو کربلا پہنچ گئے، خیام لگ گئے، یزیدی فوج مسلسل آ رہی ہے، بہن کے کانوں میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آتی تھی، اور جب آواز آتی تھی رونا تمہارا کام ہے، پڑھنا ہمارا کام ہے۔ جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آتی تھی تو بہن بھائی کے پاس آتی تھی، شب عاشور کے مسائل رات کی مجلس میں پڑھوں گا، ابھی میرا ساتھ چلو۔ جب بھی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آتی تھی بہن بھائی کے پاس آتی تھی اور آ کے پوچھتی تھی، بھیا کوئی آپ کا چاہنے والا آیا ہے، بھیا کوئی آپ کا چاہنے والا آیا ہے۔ حسین سر جھکا کے کہتے تھے، نہیں بہن، یزیدی فوج آئی ہے۔ پھر گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں، پھر بہن کا تمناؤں کے ساتھ یہ سوال کہ کیا آپ کا کوئی چاہنے والا آیا ہے۔ ہر بار حسین سر جھکا لیتے تھے اور کہتے تھے، بہن دشمن کی فوج آئی ہے۔ اب بہن سے رہا نہ گیا، بہن نے ایک جملہ کہا، بھیا اگر میری بات مانو
تو کوئی ہے پہلے ایک جملہ کہا جب کئی بار یہی ہوا کئی دنوں تک تو ایک جملہ کہا بھیا حسین کیا بھری زمین پر سیدہ کے غریب لال کا کوئی چاہنے والا نہیں؟ کیا سیدہ کے غریب لال کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے؟ یہ کہہ کے رخ بدلا اور ایک جملہ کہا بھیا مجھے یقین ہے تمہارا ایک دوست ہے جو بچپن کا دوست ہے، اگر تم اسے بلاؤ تو وہ آنے سے انکار نہ کرے گا۔ بھیا میں کہتی ہوں اسے خط لکھو۔ حسین نے کاغذ و قلم لیا، اس کے بعد لکھا من الحسین الغریب الى رجل الفقی حبیب ابن مظاہر، اور اس کے بعد لکھتے ہیں حبیب ہم نرغ عادہ میں گر گئے ہیں، حبیب دشمنوں کی فوجیں مسلسل آ رہی ہے، حبیب ہر بار ہماری بہن پوچھتی ہے کوئی چاہنے والا آیا؟ اے حبیب میں اب بھی نہ بلاتا مگر میری بہن نے کہا ہے نامہ لکھو۔ خط مرتب ہوا۔ ادھر دو روایتیں ہیں، پہلی روایت میں یہ ہے کہ دکان سے خراب خرید رہے تھے، دوسری روایت زیادہ ارباب کرم محکم ہے کہ حبیب مشغول خوردن طعام تھے، دسترخوان پر بیٹھے تھے، لقمہ گلوگیر ہوا، زوجہ نے پوچھا خیریت؟ کہا لگتا ہے کوئی قاصد آنے والا ہے۔ ادھر یہ جملہ نکلا، ادھر کسی نے دق الباب کیا، پوچھا کون؟ کہا نا برید الحسین الغریب۔ ہزاروں حبیب دروازے کو آئے، آنے کے بعد نامہ لیا، زارو قطار رونے لگے، نامہ جیب میں رکھا، آ کے دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ زوجہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کا خط آیا۔ کس کا خط آیا ہے؟ کہ میرے آقا حسین کا خط آیا ہے۔ زوجہ پوچھتی ہے کیا لکھا ہے میرے آقا نے؟ کہ لکھا ہے ہم دشمنوں میں گر گئے، ہماری مدد کو آؤ۔ تو زوجہ کہتی ہے حبیب پھر تم نے کیا سوچا؟ کہ میں سوچ رہا ہوں میرے بعد تیرا کیا ہوگا۔ یہ سننا تک کہتی ہے حبیب میری فکر مت کرو، میں خاک پھاک کے زندگی گزار لوں گی، تم زہرا کے لال کی مدد کو جاؤ۔ غلام کو گھوڑا دیا، غلام سرحد پر پہنچا، حبیب کو آنے میں دیر ہوئی، غلام کہتا ہے رہوار بے چین نہ ہو، اگر میرا آقا نہیں آیا تو میں تیری پشت پر سوار ہو کر حسین کی مدد کو جاؤں گا۔ حبیب کے کانوں میں یہ جملہ پہنچا، منہ پر تماچے مارے، آل رسول پر یہ وقت آ گیا کہ غلام اپنی جانیں دینے پر تلے ہوئے ہیں، گھوڑے پر سوار ہوئے، میدان کربلا پہنچ گئے، لیجئے تشریف فرما ہو گئے۔ پتہ نہیں تم رو گے نہیں، رو گے یا نہیں رو گے، مگر میں جملہ کہے بغیر آگے نہیں جاؤں گا۔ حبیب سے حسین نے کہا حبیب آل محمد پر یہ پہلا موقع ہے کہ گھر میں کوئی مہمان آ جائے، کھانا تو دور کی بات، ہم پانی بھی اسے پلا نہیں سکتے۔ ہاں لالارو ہر طرف استقبال، حبیب آ گئے، حبیب آ گئے، حبیب آ گئے۔ فضہ کو زینب بی بی کبریٰ نے بلایا، فضہ حبیب کو میرا سلام کر دو۔ در خیمہ و فضہ آئی، اے حبیب علی کی بیٹی سلام کہتی، منہ پا تماچے، کہا میری شہزادی کا یہی حبیب جان نثار کر چکے۔ 11 کو کارواں اسیر ہو کے چلا، کارواں کوفہ پہنچا، حبیب کی زوجہ قرآن پڑھ رہی ہے، حبیب کا بیٹا بالا خانے پہ ہے، اچانک ماں کے پاس آیا، آ کے کہتا ہے اماں بالا خانے پہ چلو، اسیروں کا قافلہ آیا ہے۔ کہ میرے لال میری شہزادی نے منع کیا تھا کہ کبھی اسیروں کا قافلہ نہ دیکھ رہا۔ کہ اماں میں اس نیت سے نہیں بلا رہا ہوں۔ کہ پھر کیوں بلا رہا ہے؟ کہ اماں چلو تو میرے ساتھ۔ وہ بالا خانے پہ آئیں، جب بالا خانے پہ آ گئیں تو حبیب کا بیٹا کہتا ہے اماں ایسا لگتا ہے میرا بابا مارا گیا، ایسا لگتا ہے میرا بابا مارا گیا، ایسا لگتا ہے میرا بابا مارا گیا۔ کہا میرے لال یہ کیسے کہہ رہے ہو؟ کہا اماں وہ سامنے دیکھو نیزوں پر سر ہے نا۔ کہا ہے۔ کہا اماں وہ رہا میرے بابا کا سر۔ ماں سے ہاتھ چھڑایا، نیزے کے پاس آیا، نیزہ پر ڈال کے پتھر مارا، باپ کا سر گود میں لیا، میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، رونا ہو تو لو۔
دفعوں پر لب رکھ دیے بابا ہمیں عالم غربت میں تنہا کر گئے. جملہ سنو عزادارو، یہ منظر زینب دیکھ رہی ہے، ام کلثوم دیکھ رہی ہے، دیگر شہزادیاں دیکھ رہی. یہی منظر اونٹ کی پیٹھ سے بندھی ہوئی کسی بچی نے دیکھا. اے چچا حبیب کے بیٹے، ارے مبارک ہو تجھے تیرے بابا کا سر مل گیا. مجھ سے پوچھ کربلا سے یہاں تھا ایک آنسو گرے کئی تالیاں لے. کب ملا سکینہ کو ساتھ جب قید میں آیا. اے بابا آگ کے بعد درے لگائے گئے، گوشوارے چھیلے گئے، دامن میں آگ لگا دی گئی. واہ حسین